اور آج یہ ذمہ داری اور بڑھ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ۔ رب کے گھر میں کھڑا ہوں، رب سے ڈر کر ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ کفار مکہ کے کفری عقیدوں سے، مشرکانہ عقیدوں سے، یہود و نصارہ کے پلیت عقیدوں سے زیادہ پلیت ہے۔ کہنے دیجئے، آج کے دور کا مشرک، آج کے دور کا قبر پرست، آج کے دور کا امام پرست بدعقیدگی میں، غلاظتوں میں، کفری عقائد میں ابو جہل کو مات دے چکا ہے۔ آپ کو حق ہے اس فقیر سے دلیل کا سوال کریں، آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھیں وہ کیسے آج کے دور کا مشرک کفار مکہ کے شرک سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں قوالوں کا سہارا لے کر، قوالیوں کا سہارا لے کر شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے۔ آج تو امر بڑا ہو چکا ہے، ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، حکیم لقمان علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ آئیے ایک قوال کی قوالی کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ پنجاب کا پیر لال شاہ، یہ تو رب نو پتہ ہے اندر کنک لال ہویا ہونا۔ پیر لال شاہ، لال شاہ کا پجاری، وہ پجاری آتے ہیں، مبارک ہو تمہیں مسجد میں آنا، مبارک ہو تمہیں نماز کی ادائیگی۔ لال شاہ کے پجاری آتے ہیں، اس کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ قبر کے سامنے ماتھا اور ناک رگڑتے ہیں۔ پھر قوال قوالی گاتا ہے، اس کے قوالی کے اشعار سنیے، اپنے پیر کی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اینو حاضر ناظر رب منیا، 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 حاضر کی پوجا کرنی ہے، حاضر کی پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے، لوک رب منیا، اینو حاضر ناظر رب منیا، اینو حاضر ناظر رب منیا، حاضر کی پوجا کرنی ہے، حاضر کی پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے، لوک رب منیا۔ تینو حاضر ناظر رب منیا، اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں، لال شاہ کو تینو حاضر ناظر رب منیا، حاضر دی پوجا کرنی ہے۔ اے پیر لال شاہ، میں تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں اور میں نے تیری پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے۔ تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، مالک و خالق نظر نہیں آتا، لال شاہ نظر آتا ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، حاضر دی پوجا کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اس کے پاس آ کر سجدہ رکوع کی کیفیت، عبادت کی کیفیت، نظر و نیاز کے طریقے کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، پوجا ہم نے حقیقت میں اللہ کی کرنی ہے۔ یہ تو وسیلہ ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں، ساڈی انہاں دے اگے، انہاں دی او دے اگے۔ یہ کفار مکہ تھے، یہ آج کا مشرک ہے، یہ آج کا قوال ہے، یہ آج کا قبر پرست ہے، جو کہہ رہا ہے اپنے پیر کو تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں، تو آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے لال شاہ کے پجاریوں، اے قبر پہ سجدہ کرنے والوں، اے اپنے ماتھے اپنے جیسے انسان کے سامنے ٹیکنے والوں، پیدا تو تمہیں بھی میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
میں نے تو انسان اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، میرے رب کا فرمان ہے۔ تمہیں لال شاہ کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دوسرا شعر اسی ظالم کا سنیے، کہتا ہے او رب کا بیج دا تھا کوئی نہیں، او رب کا بیج دا تھا کوئی نہیں، بے صورت ہے تے نشان کوئی نہیں، بے صورت ہے تے نشان کوئی نہیں، اے ظاہر باطن دیکھ لیا، اے ظاہر باطن دیکھ لیا، ظاہر دی پوجا کرنی ہے، لوگ رب کا بدلا او رب کاندا جیدا تھا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او رب کاندا جیدا تھا کوئی نہیں، بے صورت تھے نشاں کوئی نہیں۔ تینو ظاہر باطن ویکھ لیا، ظاہر دی پوجا کرنی ہے۔ وہ رب کیسا ہے جس کا مقام نہیں ہے، جو بے صورت ہے، بے نشان ہے، اس کی پوجا نہیں کرنی۔ لال شاہ تجھے اندر باہر سے جانتا ہوں، میں نے تیری پوجا کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ظالمو، اگر تم نے قوالیوں کو چھوڑ کر میرے رب کا کلام پڑھا ہوتا، تمہیں پتہ لگ جاتا میرے رب کا مقام اور شان اور عزت کیا ہے۔ قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں آتا نہیں، تمہارے ہاتھ میں تو سرنگیے ہیں، باجے ہیں، چمٹے ہیں، ڈھول ہے، جو کل کنجروں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے آج وہ ملا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، اہل توحید کا ادنا سا خادم، رب کی وحدانیت کے عقیدے کا ادنا سا خادم ہم بتاتے ہیں، ہم سے سنو۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے۔ آئیے اللہ کا کلام سنیے، مالک کا مقام۔ مالک فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ میرے رب کو بے مقام اور لا مکان کہنے والوں، رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ اس کا ہے، زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ تم کہتے ہو رب کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کبھی مورنی کے انڈے کے اندر فاختہ پیدا ہوئی؟ کبھی فاختہ کے انڈے کے اندر بطخ پیدا ہوئی؟ کبھی تیری بیگم کے پیٹ کے اندر جانور کا بچہ بنا؟ یہ کون ہے جو مورنی کے انڈے میں مورنی کا بچہ پیدا کر رہا ہے، کوے کے انڈے میں کوے کا بچہ، ماں کے پیٹ میں عورت کے انسان کا بچہ، جانور کی پیٹ میں جانور کا بچہ؟ ابھی بھی کہتے ہو رب کی نشانیاں نہیں نظر آتی؟ کون ہے جس نے تیری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے؟ کون ہے جس نے تجھے کان دیے ہیں؟ کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے؟ تمہاری اپنی لاش، تمہارا اپنا وجود رب کی نشانیاں بول بول کر سنا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، اس کی قدرتیں، اس کا کنٹرول کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم اونچی بات کرو تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لال شاہ معبود نہیں ہے، یہ قبر میں دفن ہونے والا مردہ جو اپنی طہارت نہ کر سکا تھا، کفن نہ پہن سکا تھا، قبر کی طرف چل کے جا نہ سکا تھا، قبر کی اندھیریوں میں اتر نہ سکا تھا، 4 کندھوں کا محتاج یہ مردہ ہے، فقیر ہے، کلاش ہے، محتاج ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کون ہے عبادت کے لائق؟ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، معبود برحق، اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ معبود باطل قرار